نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7ویں پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 106 and 108۔ لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضر آ پہنچے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان الوصیتی تو وصیت کے وقت، اسنانی دو مرد، ذوا عدل صاحب عدل منکم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، او یا آخرانی من غیرکم یا دوسرے دو یعنی دو مرد اگر مسلمان نہیں مل رہے تو دوسرے غیر مسلم دو، کس وقت، ان اگر تم ہو ضرب تم سفر کر رہے فی الارض زمین میں، فاصابتکم تو آ پہنچے تم کو مصیبت کوئی مصیبت یعنی موت کی، تابسونہما تو تم روک لو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمانی پس وہ قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، ان ارتبتم یہ کہ تمہیں شبہ ہو، لا نہیں کہ نشتری ہم لیں گے بھی اس کے بدلے میں ثمنن قیمت، ولو اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا رشتہ دار، ولا اور نہ ہی نکتم ہم چھپائیں گے شہادت گواہی اللہ اللہ کی، انا بے شک ہم اس وقت نا من العاصمین البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فإن پس اگر اسیرا معلوم ہو جائے علی اوپر انہما ان پر دونوں پر کہ استحقا کہ حاصل کیا ہے اسمن گناہ، فآخرانی تو پس اور دو آدمی یقومانی کھڑے ہوں مقامہما ان دونوں کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے جن کا استحقا کہ حق ثابت ہے یعنی جو رشتہ دار ہیں، علیہم ان پر، اولا یعنی کہ دو قریب ترین، فیقسمانی پس دونوں قسم کھائیں باللہ اللہ کی، لا شہادتنا کہ ہماری گواہی احق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی سے، اما اور نہیں اعتدینا کہ زیادتی کی ہم نے، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک یہ ادنا بہت قریب ہے، ان یہ کہ یا تو کہ وہ لے آئیں بھی شہادتی صحیح شہادت، علی وجہہا اس کے صحیح طریقے پر، او یا یخافو یا وہ ڈرے، ان یہ کہ تردا کہ وہ رد کر دی جائیں گی، ایمان قسمیں ہماری، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے، واتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، اللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو۔ بہت اہم آیات وصیت کے بارے میں، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کے وقت، دو صاحب عدل والے آدمی یعنی جو انصاف پسند دو مرد ہوں تو تم میں سے جو ہوں تو، یا دو اور تمہارے غیر سے، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے، اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے، اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو دو اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گواہی کا ارتکاب ہوا ہے، جو زیادہ قریب ہوں یعنی رشتے میں مرنے والے کے، وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے جو زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ اگر وہ گواہی کو اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم حالت سفر میں ہو اور تمہاری وفات کے آثار ظاہر ہونے لگے اور تمہارے پاس مال اور اثاثہ ہو، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں یا غیر مسلمانوں میں سے دو اصحاب عدل اور صدق یعنی سچے جو لوگ ہوں اس پر گواہ بنا دو، اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے ورثاء کو شبہ ہو کہ شاید انہوں نے خیانت کی ہے
اور میت کا کچھ مال چھپا لیا ہے تو انہیں عصر کی نماز کے بعد حلف اٹھانے کے لیے روک لیا جائے گا۔ پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم مال کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے کہ جس کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے چھپا کر ہم لوگوں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان دونوں کی قسم کھا لینے کے بعد پتہ چل جائے کہ دونوں نے خیانت کی ہے تو میت کے رشتہ داروں میں سے 2 قریبی رشتہ دار آگے بڑھیں گے اور حلف اٹھائیں گے۔ ہم دونوں کی گواہی یہ کہیں گے کہ ہم دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہے، انہوں نے خیانت کی ہے اور کذب بیانی سے کام لیا ہے، اور یہ کہ ہم نے جو ان پر خیانت کی تہمت دڑی ہے تو اس میں ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، اگر ہم نے زیادتی کی ہوگی تو ظالموں میں سے ہوں گے اور اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح حلف لینے کی حکمت اور مصلحت بیان کی کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گواہان آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے امر واقعہ میں بغیر کوئی تبدیلی لائے گواہی دیں گے، اور خیانت کی شکل میں 2 قریبی رشتہ داروں سے حلف لینے کی حکمت یہ ہے کہ حالت سفر کے گواہان ڈریں گے کہ اگر ہم نے کذب بیانی کی تو ہماری قسم رد کر دی جائے گی، اور قریبی رشتہ دار قسم کھائیں گے ہمارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ان آیت کی شان نزول یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سہم قبیلہ کا ایک مسلمان شخص تمیم داری اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا۔ سہمی کو ایسی سرزمین پر موت آئی کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جس کو وہ وصیت کرتا اور سامان اس کے حوالے کرتا، لہٰذا اس نے اپنے سامان کو تمیم اور عدی کے حوالے کر دیا۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ترکے کے ساتھ واپس آئے تو ورثاء نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے غائب ہے۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے تمیم اور عدی سے قسم لی اور ان کو چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ جام مکہ میں ملا، ان لوگوں نے جن کے پاس سے جام ملا تھا کہا کہ ہم نے اس کو تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر اس سہمی کے ورثاء میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ انہی کے ساتھی یعنی سہمی کا جام ہے، چنانچہ یہ آیت انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی، یعنی کیونکہ وہ دونوں مشرک تھے تو سفر میں مگر وہ ساتھ تھے، تو اس وقت ظاہر اس کے پاس مسلمان کوئی موجود نہیں، سفر کی حالت میں تھا وہ مرنے والا شخص، اس نے اپنا جو مال تھا وہ ان مشرکوں کے حوالے کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دینا۔ تو وہ قیمتی سامان تھا جس میں سے ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر کہ سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو گھر والوں کو تو معلوم تھا کہ ان کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ بھی تھا، انہوں نے وہ موجود نہیں پایا، اور تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا وہ جو ایک پیالہ تھا قیمتی پیالہ تھا وہ اس میں گم ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اسی طرح قسم کھا لی کہ ہم سچے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مگر پھر کچھ عرصہ بعد یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے واقعی بددیانتی کی تھی، اور وہ ایک پیالہ جو تھا چاندی کا تو وہ انہوں نے بیچ دیا تھا، بیچ میں سے لے کے خیانت کی تھی انہوں نے، تو یہ بعد میں واضح بھی ہو گیا۔ تو شان نزول ہے اس آیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں گے۔ ہم جگہ جگہ پر قرآن میں آیتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اولو الالباب یعنی اہل عقل، اہل عقل اہل ایمان، اللہ تعالیٰ بات ہی ان سے کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو حق بات ہے وہ دوسروں تک پہنچا دیں، جو حق جو سچی بات ہوتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کوئی سچی بات تو آپ کو ان کے گھر والوں کو اس ضروری بات، خاص طور پر وصیت کے بارے میں بہت زیادہ جو ڈرا دینے والی آیات بھی آئی ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔